علماء کی تصانیف اور تازہ کرنے والا لٹریچر وافر مقدار میں موجود ہے۔ مکتبہ کے ذمہ دار چشم بنا بیٹھے ہیں۔ آپ جب نکل جائیں گے تو جب گھر والے پوچھیں گے کیا لائے، آپ بہت دلوں میں چھپا کے لے کے گئے ہیں، مگر ہاتھوں میں بھی کچھ لے کر جائیے۔ اخلاق اور سیرت سازی کا بہتر ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اصرار ہے، نہیں تو میں آخر پر کرتا، ملک پورہ کی انجینئر ہلال صاحب کی 2 سال کی بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفائی کاملہ دے، شفائی عاجلہ دے۔ محترم فدا صاحب کا عمی محترم بھی علیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سلامت رکھے اور عافیت سے نوازے۔ جو طعام سے فارغ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھائے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ جو شخص اور جو شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہے بار بار یہاں تشریف نہیں لائے گی، اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑا ہے۔ میں اس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے میں مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالحسین مدنی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذی وقار صدر محترم، ذمہ داران جماعت و جمعیت، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرے لیے بڑی ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ میں ایک لمبے وقفے کے بعد آپ حضرات و خواتین کے درمیان حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا۔ کشمیر کا علاقہ اپنی سردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن میری ہر زیارت اور ہر آمد میں نے آپ کی طرف سے ہمیشہ گرم جوش محبت ہی کو مہمان نوازی کے سب سے نمایاں پہلو کے طور پہ پایا۔ آپ بھائیوں کی محبتیں اور آپ ذمہ داران کی عنایتیں اتنی ہیں کہ دل یہ کرتا ہے کہ آپ کی ہر دعوت کو قبول کیا جائے۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی انفرادی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ تو مجبوری ہوگی، یوں ہی کوئی بے سبب بے وفا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقفے کے بعد حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میں اس موقع پر ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ذمہ داران کا، ان بھائیوں کا جنہوں نے مجھے اس موقع پر یاد کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتیں اس کی خاطر تادم حیات قائم و دائم رکھے، اور روز قیامت ہم اور آپ کو ایک ساتھ اکٹھا فرمائے عرش کے سائے تلے بھی اور جنت میں بھی، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، مختصر سے وقت میں بڑے ہی اہم عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ میرے سامنے عنوان ہے اصلاح امت میں تعلق باللہ کا کردار۔ بھائیو، تعلق باللہ جسے کہتے ہیں
وہ توحید کے کمال کا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا تو ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک مقصد عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور آج جب ہم معاشرے کے بگاڑ کو سامنے رکھ کر اصلاح امت کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس بنیادی نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس مقصد زندگی سے ہم جس قدر زیادہ گہری وابستگی رکھیں گے، اللہ کی توحید میرے اور آپ کے اندر جس قدر پختہ ہوگی، اس کی جڑیں جس قدر اندر ہمارے اتریں گی، ہمارا اور آپ کا رشتہ اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا جس قدر ہوگا، اسی قدر زیادہ ہماری اور آپ کی اصلاح اور سماج کی اصلاح کا یہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بھائیو، سماج افراد سے بنتا ہے اور سماج کے سدھار کے سلسلے میں سلفی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم سماج کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنے کی بات کریں، ہم جماعت کو بدلنے سے پہلے فرد کے سدھار کی بات کریں۔ آدمی جب خود کو سدھارتا ہے تو سماج کی ایک اکائی کو سدھارتا ہے، اور ہر فرد جب اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تو پھر سماج کے سدھار میں پوری طرح سے ہر فرد اپنا حصہ لگا رہا ہے، حصہ دے رہا ہے۔ یہ بات سلفی نقطہ نظر کی دعوت کا قربِ امتیاز ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب ہم اس مسئلے پہ بات کریں کہ ہمیں سماج کو سدھارنا، گناہوں سے پاک کرنا ہے، جرم اور جرائم سے پاک کرنا ہے، ظلم اور زیادتیوں سے پاک کرنا ہے، ناانصافی سے پاک کرنا ہے، خرابی سے پاک کرنا ہے، ظاہری و باطنی گندگی سے پاک کرنا ہے، غلط سوچ سے ہمیں سماج کو پاک کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کو پامال کرنے والے یہ جو ہاتھ ہیں ان پہ لگام لگانی ہے اور اس سماج کو ایک مثالی معاشرہ بنانا ہے، تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہم اور آپ کو ایک بنیادی نقطہ سجھاتی سمجھاتی ہیں کہ تم سب سے پہلے رب ذوالجلال سے تمہارا اپنا جو رشتہ جو تعلق ہے اس کا جائزہ لو، اس کا محاسبہ کرو، اس کو سدھارو، اس کو سنوارو۔ جس دن تم اللہ کے ہو گئے سماج کے لیے تم سب سے بہتر انسان ہو گئے، جس دن تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال کے درجے پہ پہنچ گئے سارے سماج کے لیے تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو گئے، جس دن تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کمال پہ پہنچا لیا، اس سماج کے ہر فرد کے لیے تم ایک قیمتی ذخیرہ بن گئے کہ تمہارے وجود سے دنیا روشنی حاصل کرے، تمہارے وجود سے دنیا امن و سکون کا پیغام پائے، تمہارے وجود سے دنیا خیر و شر میں تمیز کا سبق سیکھے، تمہارے وجود سے دنیا خیر و شر کی نہ صرف پہچان کر پائے بلکہ خیر میں آگے بڑھنے کی ترغیب پائے، شر کے معاملے میں تم سے پیچھے ہٹنے کی تم سے ترغیب پائے۔ تمہارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر منور کر دے گا اگر ایک مرتبہ سچا اور صحیح رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ، تمہاری توحید مثالی توحید اگر بن جائے تو یقین مانو تم ساری دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو۔ تم فرد ہوگے لیکن اپنی ذات میں ایک انجمن ہوگے، تم اکیلے انسان ہوگے لیکن تم پوری ایک امت ہوگے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حاضرین گرامی ایک حقیقت آپ یاد رکھیں، اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ بھلا کرے برا کرے اس کو حرکت میں لانے کے لیے کچھ دوافع ہوتے ہیں، اندر سے کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے کچھ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان یا تو کسی کی محبت میں حرکت میں آتا ہے یا پھر انسان اپنے کسی مفاد کے حصول کے لیے حرکت میں آتا ہے جسے وہ اپنا مفاد سمجھتا ہے،
یا پھر انسان اس دنیا میں کسی نقصان سے ڈرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ اس انسان کے سارے حرکات و سکنات، سارے اعمال اگر ہم اور آپ دیکھیں انہی جذبات کے تابع رہتے ہیں۔ یا تو کسی کی محبت میں آپ کام کر رہے ہیں، یا کسی سے ڈر کے کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ چاہتے ہیں، اس کی چاہت کے حصول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے توحید اور تعلق باللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان تین جذبوں کے ساتھ کی جائے، اور ان تین جذبات کو، ان تین صفات کو کمال کے درجے تک پہنچایا جائے۔ اہل علم نے لکھا اللہ کی عبادت تین جذبات کا مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا یعنی امید، اور تیسری چیز خوف ہے۔ بندہ حرکت میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بندے کی عبادت میں یہ تینوں جذبات ہونی چاہیے۔ بندے کو اللہ کی محبت میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بندے کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ سے محبت بندے کی کمال کو پہنچتی۔ تعلق جب مضبوط ہوتا ہے، امید اور رجا کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ترین ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب بندے کا رشتہ محبت کے درجے میں ہو، خوف کے درجے میں ہو، رجا اور امید کے درجے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید سارے مفادات پہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دنیا کے ہر خوف پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس طرح توحید اور تعلق باللہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آگے نہیں بڑھتا، اسے اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لذت پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں کچھ یوں رنگ لیتا ہے کہ اس رنگ کے علاوہ اسے اپنے ذات پر، اپنی شخصیت پہ کوئی اور رنگ جچتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں، اسی لیے یہ پیغام آج یہاں سے یاد رکھ کے جانا اللہ کے بندوں کہ تعلق باللہ سے بڑا کوئی کام نہیں جو اصلاح امت کے باب میں ہم اور آپ کر سکتے۔ تعلق باللہ سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کی توحید کو مضبوط کرنے سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، جس کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، سدھار لائیں، خرابیوں کا خاتمہ کریں، برائیوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں، اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، اس سے زیادہ ضمانت والا، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا کوئی راستہ نہیں۔ اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جاؤ۔ بھائیو، ہم اپنی اصلاح خود کرنا چاہتے ہیں، محنت اپنے آپ پہ کرو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا تجربہ دن دوگنی رات چوگنی ہمارے اندر ترقی کرنا چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کا جائزہ لوں، اور اگر ہم سماج کے سدھار کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھو، سماج کو سدھارنے کے لیے بھی سماج کے افراد کا، ہر فرد کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائیو، یہ اصولی اور بنیادی بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو ذرا آئیے ہم کتاب و سنت کی ان نصوص کی طرف چلتے ہیں جہاں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ اصلاح امت کا کام انسانیت کی خدمت کی بات، یا پھر اس دنیا کے اندر ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کی بات ہو، یا پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر برائیوں کے خاتمے کی ایک مشن ہو، ہم اور آپ اصلاح کے علم بردار بننا چاہتے ہیں۔ قرآن و سنت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں نا تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ سکھایا بتلایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جس سماج اور معاشرے میں بھیجا تھا وہ سماج مشرکوں کا تھا، غیر اللہ کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس بت پرستی میں ڈوبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس سماج کے اندر بڑی خرابیاں تھی، اس سماج کے اندر بڑی برائیاں تھی، اس سماج کے اندر بہت ساری خرابیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو آج بھی ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، آج بھی ہم اسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا انسان پوری طرح اپنی انسانیت میں باقی نہیں رہ گیا تھا، وہ کئی معاملات میں انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانوں کے درجے میں آ گیا تھا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اس بگڑے سماج کو، اس اجڑے سماج کو، اس اللہ تعالیٰ سے دور گئے سماج کو، یا پھر یوں کہیے کہ انسانیت کے درجے سے گرے سماج کو اللہ کے نبی نے سدھارا، اللہ کے نبی نے سنوارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا اللہ کے حکم سے۔ کیسے بنایا آپ جانتے ہیں، پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، پوری 23 سالہ نبوی مشن والی آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ 13 سال تک 3 بنیادی عقیدوں پہ آپ نے کام کیا، توحید، رسالت، آخرت۔ مکی صورتوں کا یہ مرکزی موضوع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو 13 سال تک پوری مضبوطی کے ساتھ مکی زندگی میں لوگوں میں عام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چل کر آئے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے 10 سال آپ نے وہاں گزارے۔ عام طور پر اہل علم یہ بات کہا کرتے ہیں، یہاں احکام، شریعت، عبادات، اخلاق، سیاست، معاملات، کردار، یہ ساری تعلیمات اسلامی شریعت کی مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے کہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مدینہ میں یہ ساری تعلیمات توحید کی اسی دعوت کے ساتھ رہی۔ توحید کی دعوت کا تسلسل مدینے میں بھی برابر جاری رہا، توحید کی دعوت کا یہ تسلسل برابر جاری رہا۔ اللہ کے نبی نے ان احکام کی پابندی کروائی تو تعلق باللہ کی ان بنیادوں کو مسلسل سیراب کرتے رہے، مسلسل تقویت دیتے رہے، اور ساتھ میں آپ نے کام کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بڑی بات آپ کے سامنے کہوں، بھائیو یہ نہ سمجھو کہ عقیدہ ایک ہے، عمل ایک اور چیز ہے۔ عقیدہ الگ ہے، عمل ایک اور چیز ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کا ہمارا سمجھنا غلط ہے۔ آپ اگر دیکھیں، عمل حقیقت میں اسی عقیدے کا عملی مظاہرہ ہے، عقیدہ اسی عقیدے توحید، اسی تعلق باللہ کی تصویر ہے۔ بندے کا عقیدہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اس کے عمل میں جھلکتا ہے، بندے کا اس کے رب سے رشتہ اس کے اپنے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ یہی اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اگر آپ اس نقطے کو سمجھ پا رہے ہیں تو پھر یوں سمجھیے، مدینے کی 10 سالہ زندگی دی اللہ کے نبی نے تعلق باللہ اور توحید کی مضبوطی پر ہی اللہ کے نبی نے کام کیا۔ آپ دیکھو صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی گنا رہے وہ اعمال جو اخلاق کے بات ہیں، جو لوگوں کے عملی احکام سے متعلق تعلیمات، لیکن اس کا سیاق دیکھو، اس کو بتانے کا اسلوب دیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو تو اچھا بولو یا خاموش رہو، مہمان کی عزت کرو، اپنے پڑوسی کی تقریب کرو، یہ وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم اخلاقی تعلیمات کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اخلاقی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے حوالہ دے رہے ہیں ایمان باللہ کا، تعلق باللہ کا، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تقریب کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یوں بھی آئے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور اس کے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ خوبیاں آئیں گی اس وقت جب بندے کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، یہ خوبیاں بندے کے اندر آئیں گی اس وقت جب بندے کی توحید مضبوط ہوگی۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو، اسی تعلق باللہ کو اپنی دعوت کا مرکز اور محور بنا کر آپ نے کام کیا تو اس کی برکت کیا نظر آئی معلوم ہے آپ کو؟ شاعر نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ جن کو دنیا تحقیر کی نظر سے دیکھتی تھی، تذلیل کی نظر سے دیکھتی تھی، غیر متمدن، غیر مہذب سمجھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسی اسلوب تربیت، اسی انداز تربیت جس کا مرکز و محور توحید اور تعلق باللہ تھا، جب آپ نے ایسی تربیت کی تو دنیا نے انہی اونٹ چرانے والوں سے تہذیب کے سبق سیکھے، انہی اونٹ چرانے والوں سے تمدن کی بنیاد پڑی۔ یہ ایسا تمدن کے 1450 سال گزر جانے کے بعد آج بھی انصاف پسند لوگ گواہی دیں گے کہ اس سے بہتر تمدن اور تہذیب کی بنیاد شاید دنیا کو مل پائے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت۔ یہ اللہ کی توحید ہی ہے کہ جس سے اصل میں حقیقی تبدیلی میرے اور آپ کے اندر آئے گی۔ میرے اور آپ کے ظاہر سے پہلے میرے اور آپ کے باطن میں تبدیلی آئے گی۔ میرے اور آپ کے ظاہر کے سنورنے سے پہلے میرے اور آپ کے باطن کے اندر وہ انقلاب برپا ہوگا جو آگے چل کر ساری دنیا کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ لے جانے، اللہ کی بندگی کے کمال تک لے جانے والا کارنامہ انجام دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں جا بجا بیان فرمائی۔ قومیں ہم سے پہلے بہت ساری ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، اس کے بعد قوم سمود، اس کے بعد بنی اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت شعیب۔ آپ ان تمام انبیاء کے واقعات کو قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں ہر قوم کے بگاڑ کا انداز جدا گانا تھا۔ قوم لوط بد اخلاقی میں کم میں مبتلا تھی، قوم شعیب ناپتول میں کمی کا شکار تھی، قوم سمود وہ اپنی طاقت کے بل پہ اکڑنے والی تھی، قوم نوح طبقاتی امتیاز کی دعوت پر بات کرنے والی تھی۔ یہ ساری قومیں طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی اصلاح کا پیغام جن انبیاء کو دے کر بھیجا، ان تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن بنیادوں پہ کام کرنے کو کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ہم نے پیغام ان کو یہی دیا کہ لا الہ الا انا، میری توحید کی بات کرو، میری توحید کو سمجھاؤ، میرے تعلق کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری توحید مجھ سے تعلق کی اصل ہے، فاعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہر نبی نے خرابیاں الگ الگ، امراض جدا گانا، قومیں الگ، زمانہ الگ، حالات الگ ہیں، لیکن پیغام سب کی اصلاح کے لیے ایک ہے، وہ ہے عقیدہ توحید اور تعلق باللہ پہ کام کرنا۔ آپ سورہ شعراء پڑھ کر دیکھیں، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کے واقعے کو بیان کیا۔ ہر نبی کے واقعے کا آغاز اللہ نے کیا تو ہر نبی کی زبانی یہ دعوت اللہ نے سنائی، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ خرابی چاہے کوئی ہو، بیماری چاہے جو ہو، آدمی کے اندر بگاڑ چاہے جس قسم کا آئے، علاج کی ابتدا اور انتہا اسی تعلق باللہ اور توحید پر ہونی چاہیے۔ اسی سے ابتدا ہو، اسی پہ انتہا ہو، یہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو دیا۔ آپ دیکھو ایک انسان کے اندر یہ توحید کس قدر زیادہ تبدیلی لے آتی ہے۔ آپ نے موسیٰ و فرعون کا قصہ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تھے، اس کو توحید کی دعوت دی تھی، اس نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کی ٹھانی، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ جادوگر آئے اور جادوگر دنیا والوں سے چاہتے کیا ہیں؟ یا تو مال چاہتے ہیں، یا عزت چاہتے ہیں، یا شہرت چاہتے ہیں۔ وہ آئے تو اپنے مقابلے سے پہلے فرعون سے ضمانت چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے گارنٹی چاہتے ہیں، فرعون کی طرف سے وعدہ چاہتے ہیں۔ کیا وعدہ؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے بادشاہ، یہ بتا تو صحیح، ہم مقابلہ کریں گے، موسیٰ کو ہرائیں گے، ان پہ غالب آئیں گے، ان کو مغلوب کریں گے، ان پہ غلبہ پا کر تمہاری مراد کو پورا کریں گے، لیکن پہلے یہ ضمانت دے دو، یہ بتا دو ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، ہم جیت گئے تو ہم کس چیز سے نوازے جائیں گے۔ فرعون نے جو سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے کہا، تم اگر جیت جاؤ تو تمہیں کیا دوں گا؟ تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا، اور میرے درباری بن گئے، تمہیں عزت بھی مل گئی، تمہیں منصب بھی مل گیا، تمہیں دولت بھی مل گئی، تمہیں پہچان بھی مل گئی، تمہیں تمہاری دنیا سب کچھ مل گئی۔ یہی جادوگر ہیں، مقابلہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔
اور مقابلے میں شکست کے ساتھ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھو دنیا کا یہ اصول یاد رکھو، جو آدمی دنیا میں جس قدر زیادہ دل لگاتا ہے اسی قدر زیادہ ڈرپوک ہوا کرتا ہے۔ یہ دنیا دار تھے جادوگر، یہ دنیا دار تھے جادوگر، ان کے دل میں کس قدر ڈر ہونا چاہیے، کس قدر خوف ہونا چاہیے۔ فرعون نے دھمکی دی اور بڑی دھمکی دی، خطرناک دھمکی دی، کہا اگر موسیٰ پر ایمان سے واپس نہیں پلٹو گے بہت بری طرح مارے جاؤ گے، سزا بھی اتنی تکلیف دے دوں گا کہ تمہارے اعضاء جیتے جی کاٹ دوں گا، اور کاٹوں گا بھی تو ایسے کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پیر بایاں کاٹوں گا، اور ہاتھ اگر بایاں کاٹوں گا تو پیر تمہارا دایاں کاٹوں گا۔ سبحان اللہ، دھمکی خطرناک اور ایسی خوف زدہ کرنے والی کہ اگر دنیا میں دنیا کی محبت باقی ہے تو آدمی گھبرا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو توحید آدمی کو کس قدر سدھار دیتی ہے، اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، توحید کیسا انقلاب برپا کرتی ہے۔ ان جادوگروں کو دیکھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، اور ذرا رک کے اپنی زندگی میں بھی اس کا محاسبہ کرو۔ کہنے لگے قالوا لا ضیر، قالوا لا ضیر، فرعون کے سامنے کہا تم چاہے جو کر لو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم تو اس لالچ میں اب جی رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے تمہاری بات سن کے کر لی اللہ ان کو معاف کر کے ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ایک لمحہ پہلے دنیا کی محبت جن کے دل میں اس قدر اندر تک بسی ہوئی تھی، دوسرے ہی لمحے اس قدر زیادہ بے نیازی، اس قدر زیادہ بے خوف ہو جانا، یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ تعلق باللہ سے آتی ہے، توحید خالص سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو، لوگوں میں کام کرو تو اسی دعوت پر کام کرو کہ لوگوں کے عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں آگے بڑھا لے جاؤں تو آپ کے سامنے بڑی اہم بات اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، امت کے اندر جماعتوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی کمی نہیں ہے، اور اگر ملکی سطح پہ آپ چھوڑ دیں، علاقائی سطح پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں تنظیموں کی بھی بات کریں، بلا مبالغہ اس ملک میں امت کی اصلاح کی فکر میں کام کرنے والے بہت سارے ہیں۔ آج ہم ان کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ جو جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، یہاں سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور دنیا کو سمجھا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والوں، کتاب و سنت کا اسلوب اصلاح، انداز اصلاح، کتاب و سنت کا منہج تربیت، سلف صالحین کا منہج تربیت یہ ہے کہ امت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر محنت کرنے کی طرف لے جاؤ۔ یہیں سے اصل میں اصلاح کی بنیاد پڑے گی، ورنہ محنتیں ہوگی، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ کامیابی اگر ملے گی، وقتی کامیابی ملے گی، پائیدار نہیں ہوگی۔ اور اگر وقتی طور پر کچھ نوجوان آپ کے ہمارے ساتھ دین پسند ہو کر جڑ جائیں گے، وہ دین پسند رہیں گے، دیندار نہیں بن پائیں گے۔ صحیح معنوں میں اگر انقلاب چاہتے ہو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تو پھر توحید پر محنت کرو۔ یہی پیغام ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر اصل میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کتنا لطیف سا اشارہ حدیث قدسی میں، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو بندے اللہ سے ہدایت کے طلبگار کب ہوں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے تو پھر ان کو ضلالت اور گمراہی سے نکلنا کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے بندو، اس حقیقت کو سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پر محنت کرنا یہ اصل میں امت کی اصلاح کا مرکز اور محور ہے، اور آپ اور ہم جب تک اس بنیاد پہ محنت نہیں کریں گے بڑی تبدیلی ہم اور آپ دیکھنے میں ناکام رہیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم جس سماج میں جی رہے ہیں نا، یہاں دیکھیے میں لوگوں کو 3 قسموں میں بانٹ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا سماج ہے، یہ جو ہمارا سماج ہے، اس میں بہت کم اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی رہ گئے ہیں جو واقعی معنوں میں جن کے تعلق باللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کمال کے درجے میں۔
اللہ کا فضل و کرم ہے، امت خیر سے خالی نہیں تھی، خیر سے کبھی خالی ہوگی بھی نہیں۔ یہ خیر امت ہے، امت کا خیر باقی رہے گا امت کے ساتھ، اور امت کا ایک طبقہ ضرور رہے گا، لیکن ان سے ہٹ کر عام لوگوں کی اگر بات کریں، 3 قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا رشتہ بظاہر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسے واسطے اور وسیلے لے آئے ہیں، نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن تعلق حقیقت میں لوگوں کا واسطوں اور وسیلوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اولیاء کے نام پہ ہو، وہ بزرگوں کے نام پہ ہو،